اللہ کے ہاں نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، یہ نہ قبا دیکھی جاتی ہے، نہ امامہ دیکھا جاتا ہے، نہ شیروانی دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے یہ دل آپ کا کتنا اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگوار گزرے ہیں جن کا نام ہے رجب علی خیاط، توجہ فرما رہے ہیں، رجب علی خیاط درزی ہے، لیکن وہ درزی ایسا ہے، صلوات پڑھیے سنیے اس کو پھر آتا ہوں۔ وہ درزی ایسا ہے کہ اکثر لوگ ان کے آتے تھے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے، تو ایک دن ایک آفیسر آئے صاحب آپ کی طرح سے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ رجب علی صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، بہت دوا کی، بڑا علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا بتائیے آپ۔ رجب علی خیاط مرحوم نے گردن جھکائی، اچانک سر اٹھایا، وہ بھی افسر تھے، کہنے لگے تمہارے آفس میں ایک لڑکی ہے جو ٹائپسٹ ہے، تب یہ کمپیوٹر تو تھا نہیں، ٹائپسٹ ہے، کہاں صاحب، کہا ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی، اس کا ٹائپ کچھ خراب ہو گیا تھا، تم نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ لرز گئی تم سے اور رونے لگی، کہ سب یاد نہیں ہے، کہ تم کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ گھٹنے کا درد تمہارا اسی دن سے سٹارٹ ہوا ہے۔ وہ سیدانی تھی، اولاد علی و فاطمہ میں تھی، اور جب تک وہ سیدانی تم کو معاف نہیں کر دے گی، دنیا کے چاہے جس حکیم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک سیدانی کو اگر کوئی آدمی اس طرح ڈرا دے تو دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، تو جو شخص ملعون خدا لعنت کرے رسول اللہ کی توہین کر دے، اور میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ اس کو موت نہ دے جس نے ہمارے نبی کو دیوانہ کہا ہے، جب تک یہ کائنات پاگل ہو کر کے پاخانے نہ کھا لے تب تک اس کو دنیا سے نہ اٹھانا پاتے۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ رجب علی خیاط ابو ذر ہماری آپ کی طرح تو آدمی ہے، اس کو کیسے پتا؟ ایک دن ان کے پاس کوئی بابو آ گئے، یہ بابو نام کے بابو نہیں، کلرک آفس میں بابو، کہنے لگے سر جو ہے وہ میرا ایک مسئلہ ہے، ذرا سا بتائیے کیا کریں۔ کہا کیا ہوا؟ پہلے تو ایک مولانا کے پاس گئے، انہوں نے بہت دعا تعویذ وغیرہ بتائی، یہ منت کر لو، یہ دعا کر لو، یہاں چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ ہوا کیا تھا؟ آفس میں ایک فائل غائب ہو گئی۔ آفیسر نے کہا کہ کیوں بھائی بڑے بابو فائل کہاں ہے؟ کہ صاحب مل نہیں رہی ہے۔ آفیسر کو شک ہوا کہ اس نے کچھ لے دے کر کے غائب کر دیا ہے۔ کہا اگر فلاں تاریخ تک ڈیڈ لائن فائل نہیں ملی یو میں گو، برخاست۔ اب یہ بیچارے ادھر دعا ادھر دعا، مولانا صاحب تھے ان کے پاس گئے، صاحب کوئی دعا بتائیے۔ اب یہ ہے کہ صاحب کل آخری تاریخ ہے، پھر جناب کے پاس آئے، تب تک ادھر سامنے سے رجب علی خیاط آ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا بھیا میں نے مجھ کو جو پتا تھا بتا دیا، وہ دیکھو سامنے بوڑھا آدمی آ رہا اس سے بات کرو۔ یہ پہنچ گئے رجب علی کے پاس، درزی کے پاس۔ حضور کب مولانا صاحب کا گھر بغل میں ہے، کب مولانا صاحب ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا اچھا اندر آؤ، کیا بات؟ کہا صاحب اس طرح سے ہے، فائل غائب ہو گئی ہے اور یہ دھمکی ملی ہے آفیسر کی طرف سے، اب اگر کل تک نہیں ہوا تو میں سسپینڈ ہو جاؤں گا، برخاست ہو جاؤں گا۔ پھر سر جھکایا انہوں نے۔ تمہاری ایک بہن ہے، سنیے آپ، جو بیوہ ہو گئی ہے۔ کہا جی جی جی۔ کہ یہ بتاؤ جب سے تمہاری بہن کے شوہر کا تمہارے بہنوئی کا انتقال ہوا تم نے پلٹ کے اپنی بہن اور بھانجوں کی خبر لی کس حال میں ہے؟ کہ نہیں وہ اپنی کیا بتائیں مصروفیات۔ کہ جو آدمی اپنی سگی بہن اور بھانجوں پر رحم نہ کر سکے وہ کیوں یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا؟ تو کہ جب تک تمہاری بہن تم کو معاف نہیں کر دے گی تم چاہے جتنی دعا کر ڈالو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اب ان کو پتا چل گیا اصل کیس کیا ہے۔ آئے بیچارے جو ہے وہ کچھ یہاں بابو بھائی کے یہاں سے آ کے آئس کریم وغیرہ بھانجوں کے لیے لیا، کچھ اپنا سامان خریدا، کچھ کپڑا لیا، لے کے پہنچ گئے، کھٹکھٹایا۔ اچھا بھائی لوگ محبت کریں یا نہ کریں، بہنیں بیچاری بہرحال محبت کرتی، کیوں بھیا اب آئے ہو؟ جب ہمارے لڑکے 10 روپیہ جو ہے وہ کمانے لگے ان کے یہاں نوکری کر کے، ارے وہ کیا بتائیں، پورا قصہ اپنا سنایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے اللہ دعا نہیں سنے گا، اور دعا نہیں سنے گا میری روزی روٹی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ دوسرے دن آفس پہنچے، اب آج آخری دن ہے، باس نے بیل بجائی، اب یہ اٹھے تو اکثر دیکھا ہوگا آفسوں وغیرہ میں یہ کرسی رکھی ہے،
پیچھے دیوار ہے, دیوار پر الماریاں بنی ہوتی ہیں, تو اب یہ بیچارے اٹھے اور نکلنے کے لیے موڑے, ارے فائل تو یہ رکھی ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ؟ سوال یہ رجب علی خیاط کے اندر عام درزی, اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ جواب وہی ہے, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. صلوات. اب آپ سنا تھا رجب نے کیا کیا. رجب علی خیاط درزی تھے, قبا وبا سیتے تھے. اچھا جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں. فرض کیجئے آپ اپنی شیروانی لے کے پہنچے, 5 روپے لگیں گے, پہلے پیسہ دے دیجئے آپ. اس ٹائپ کے آدمی معلوم ہوا آپ نے 5 روپے دے دیے ان کو, اب 4 دن بعد آئیے گا, پہنچے صاحب ہو گیا, ہاں ہو گیا, یہ لیجیے آپ. وہ معلوم ہوا آپ کی قبا واپس کی, 2 روپے بھی واپس کر دیے. یہ کیا کہ بھئی وہ میں یہ سمجھا تھا اتنا وقت لگے گا, لیکن یہ کام کم تھا, جلدی ہو گیا, یہ 2 روپے زیادہ ہے آپ کے. ہم لوگ کوئی کر سکتے ہیں؟ تو وہ جب آدمی ایسا کرے گا تو زندگی بھر دکان بنوا نہیں سکتا, کرائے کی دکان میں رہے گا. تو جس کی دکان میں یہ درزی گیری کرتے تھے, اب پتہ نہیں 5 سال سے تھے کہ 10 سال سے تھے کہ 20 سال سے تھے, ایک دن دکان کا مالک آیا, رجب علی صاحب ہم کو دکان کی ضرورت ہے, تو آپ جو ہے وہ پلیز خالی کر دیجئے. جی ہم کو ضرورت ہے, آپ دکان خالی. اچھا 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 اچھا. فوراً اٹھے, اے بیٹا ذرا یہاں آئیے, اے بیٹا ذرا, 2 عدد مشینیں تھی صرف, اے بیٹا ذرا یہ مشین پکڑوا کے میرے گھر تک پہنچوا دو میرے لات. اب وہ جو مکان مالک تھا, دکان مالک, کہنے بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا, رے آج نہیں کل پرسوں, مہینہ 2 مہینہ. کہتے یہ تو آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا خالی کر دیجئے, اور جیسے ہی آپ نے کہا خالی کر دیجئے, اس کے بعد بلا وجہ لیٹ کرنا میرے لیے حرام ہے. جہاں آدمی اتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے, تب خدا جو ہے وہ اس کے دل کی آنکھوں کو پاک کرتا ہے. جو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے وہ مومن دیکھ لیتا ہے. صلوات بر محمد.